اور ابھی آپ نے دیکھا وہ نرسنگا نامی کتا پھر سے بھونکنے لگ گیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے معافی مانگ لیا تھا کہ میں اپنی بچی کچی زندگی اپنی کتابیں پڑھنے میں لگاؤں گا، اپنی دھارمک کتابیں پڑھوں گا اور اپنے مذہب کی خدمت کروں گا. تو ہم نے سوچا تھا بھئی ہو سکتا ہے اسے عقل آ گئی ہو، اب بڑھاپے میں ہو سکتا ہے اپنی زندگی سکون سے گزارنے کا اس کو بھی جو ہے خیال آ گیا ہو، لیکن وہ تو پھر سے منہ نکالنے لگ گیا. اب تو نپر شرما کے بیان آنے کے بعد میں پھر سے وہ جو ہے اپنی انگلیاں لمبی کرنے لگ گیا ہے. اب تو 17 تاریخ کو جامع مسجد میں آنے کا اعلان کر دیا. بھئی تجھے جامع مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں تو ہے وہیں تیرے بل میں ہم آ جائیں، تو اپنا ایڈریس دے دے اور ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے، اور تو ساری کتابیں لانا، ہم کوئی کتاب نہیں لائیں گے، ہم بنا کتاب کے ہی تجھے تیرا منہ توڑ جواب دیں گے، بنا کتاب کے ہی. اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جناب کہ یہ مین جڑ نرسنگانند ہی ہے. اگر یہ نرسنگانند اس طریقے کے بھڑکاؤ بیان نہ دیتا، یہ گستاخیاں نہ کرتا، تو شاید آج نپر شرما پیدا نہ ہوئی ہوتی. نپر شرما جیسی عورتوں کی پیداوار اسی سے ہوئی ہے. اسی وقت اگر اس پر کارروائی کی جاتی، اس کو اندر ڈال دیا جاتا، تو اس کا بھوت اتر گیا ہوتا، اس کا نشہ اتر گیا ہوتا. آج نپر شرما کے بیان سے جو اتنا بوال ہوا، دیش کا کتنا نقصان ہوا ہے. ہمارے لوگ باہر کھاڑی کے دیشوں میں کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، ان کی نوکریاں، ان کی جابیں ختم ہونے کے کگار پر ہیں. یہ سب اس کی دین نرسنگانند ہے. دیکھیے ملک آئین سے چلتا ہے، سمویدھان سے چلتا ہے. ملک نرسنگانند جیسے پاکھنڈیوں سے نہیں چلتا ہے. میں اپنی حکومت سے مانگ کرنا چاہوں گا، ایسے پاکھنڈیوں کو کیوں تم نے کھلا چھوڑ دیا بھائی؟ آپ اس کو اٹھا کر کے اندر ڈالو. اس میں مودی جی آپ کا خاموش رہنا یہ بہت نقصان دہ ہے. آپ سوچتے ہیں میں خاموش رہوں گا تو کام ہوگا، جب ملک کا بادشاہ خاموش بیٹھے گا تو رعایا کیسے سکون میں رہے گی؟ آپ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، آپ کو اس پر سخت احکام جاری کرنا چاہیے. اگر ایک قانون بن جائے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف غلط ٹپڑی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کو فوراً یہ سزا دی جائے گی، بات ختم ہو گئی ہے. کیوں نہیں بناتے یہ قانون؟ سارے قانون تو بن رہے، شہروں کے نام چینج ہو رہے ہیں، کتنے ضلع تو ان کے نام چینج کر دیے گئے، جگہ جگہ پر کھدائیاں چل رہی ہیں. ایک قانون یہ نہیں بنایا جا سکتا؟ 3 طلاق کے مدعا آپ نے اٹھایا کہ بھئی عورتوں کے ہت میں کھڑا ہوں. تو جب آپ عورتوں کے حق میں کھڑے ہیں، آپ عورتوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مذہب کی بھی آپ کو بات کرنا چاہیے کہ کوئی کسی کے مذہب کے خلاف ابھدر ٹپڑی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اندر جائے گا. نرسنگانند کتنا بھونکتا ہے، وہ مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو گنڈوں کی جماعت کہتا ہے، بدماشوں کی جماعت کہتا ہے، لٹیروں کی جماعت کہتا ہے، معاذ اللہ. ان کی عورتوں کو کیا کیا نہیں بولتا ہے. اس پر کر لگام نہیں لگائی گئی، اس کو اندر نہیں ڈالا تو آج نپر شرما پیدا ہوئی ہے، اور اگر آج نپر شرما کو اندر نہیں ڈالا جائے گا تو کل کوئی اور نپر شرما پیدا ہو جائے گی. ملک کا ماحول خراب ہوگا، اس سے ملک تباہی کے دبانے پر آ جائے گا. اس وقت ویسے ہی بے روزگاری کے بالکل جو ہے کگار پر کھڑا ہے ہمارا ملک، مالی حالت بہت کمزور ہے ہماری. میری گزارش ہے جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان اعلیٰ عہدے داران سے کہ آپ غور کریں، اس سے کسی کے مذہب کو برا کہنے سے تمہارا مذہب اچھا نہیں ہو جائے گا، کسی کو گالی دینے سے گالی دینے والا اچھا نہیں ہو جائے گا، بلکہ خود
اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ اب 17 تاریخ کو آنے کی بات کہی ہے کہ میں 17 تاریخ کو جامع مسجد پہ آؤں گا۔ اب بتائیے یہ 17 تاریخ کو جامع مسجد پہ آئے گا، پھر ظاہر سی بات ہے اگر اس کے مقابلے پہ کوئی مسلمان نہیں آیا تو یہ بھونکے گا کہ دیکھیے میرے مقابلے پہ کوئی نہیں آیا، اور جب کوئی اس کے مقابلے پہ مسلمان آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئے گا تو فساد کا بھی خطرہ ہے، شانتی بھنگ ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور بھی بہت سے خطرات ہیں۔ وہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، تو کیوں نہ اس کی اس زبان پر کہ تو وہاں جائے گا تو دنگے کی شروعات کرنے کے لیے جا رہا، اس کو اندر نہیں ڈالنا چاہیے تھا اس کے اس بیان پر۔ اور جب آنے کا ہی شوق ہے تو پھر تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے نرسنگانند۔ میں چیلنج اور دعویٰ کرتا ہوں جہاں تیرا دل چاہے ہمیں بلا لے، ہم آنے کو تیار ہیں۔ ایک سوال کا تو جواب نہیں دے سکتا، ایک سوال کا بھی تیری اوقات نہیں ہے، تو اپنے بل سے تو باہر نکلتا نہیں، تو جامع مسجد پہ کیا آئے گا؟ بس خالی ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور پورے ملک میں تو تباہی پھیلواتا ہے، پورے ملک میں دنگے کراتا ہے۔ پہلے جو ہندو مسلم کے اندر پیار تھا، جب سے یہ نرسنگانند آیا نا، اس نے اس پیار کو ختم کر دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ کون کالی چرن نام کا کوئی بابا تھا، اس نے غلط بیان دیا، وہ کالی چرن نے، اس کی وجہ سے اور کتنے باباؤں نے غلط بیان دیے، اور کچھ اچھے بھی ہیں، میں سب باباؤں کو نہیں کہہ رہا، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ امن و امان بنا رہے، ہمارے ملک میں چین و سکون سے لوگ جیتے رہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن پاکھنڈی مجھے معلوم ہے تو اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ اگر اپنے باپ کی نرسنگانند تو جائز اولاد ہے تو کہیں بھی میدان میں آ جا، میڈیا کے سامنے اوپن ڈیبیٹ کر لے، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اپنا سینہ ٹھنڈا کر لے، مگر یہ بھونکنا بند کر دے، یہ ملک تباہی کے دہانے پر آ گیا ہمارا، ہمارے ملک کو تباہ نہ کر۔ تجھ جیسوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں فسادات ہو رہے ہیں، جانے جا رہی ہیں، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں کی سمپتی تباہ ہو گئی، تجھ کو سمجھ نہیں آتا؟ ملک بابا گیری سے نہیں چلتا ہے، ملک سنویدھان سے چلتا ہے، ملک دادا گیری سے نہیں چلتا ہے، ملک قانون سے چلتا ہے۔ تو اپنی بابا گیری اور دادا گیری یہ دونوں بند کر دے۔ حضرات، جو لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کریں، یہ حق ہے ہمارا، ادھیکار ہے، بس اتنی گزارش کروں گا کہ شانتی کو بھنگ نہ کریں، شانتی کے ساتھ پروٹیسٹ کریں، بالکل آپ کا ادھیکار ہے، آپ کریں۔ اور اگر ہم شانتی کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر بھی تمہیں اگر گولی چلانے کا شوق ہے تو پھر چلاؤ، کتنی گولیاں چلاؤ گے؟ ہم شانتی کا دامن چھوڑنے والی قوم نہیں ہے، ہم شانتی پسند کرتے ہیں، ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں تو ہماری نیندیں ہم پر حرام ہیں، ہمارے گھر ہم پر حرام ہے، ہم اپنے گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا کھانا ہم پر حرام ہے، ہم سکون سے نہیں کھا سکتے۔ خدا کی قسم ہمارا یہ امتحان نہ لو، کوئی بھی ہمارا امتحان لو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ ہمارا امتحان نہ لو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ مسلمان یہاں آ کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھ ہی نہیں پائے گا، پھر اگر اس کو کوئی مارنے کی بھی دھمکی دے تو مسلمان کہے گا میں مر تو سکتا ہوں مگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ہے کوئی قانون، اگر سنویدھان کو مانتے ہو تو پہلے ان پاکھنڈیوں کو اندر کرو، سخت سے سخت کارروائی کرو۔ جب یہ دو چار اندر جائیں گے تو جو آگے منہ نکالنے والے ہیں، جو آگے یہ جو ہے غلط بیان دینے والے ہیں، وہ شاید غلط بیان نہ دیں، وہ منہ نہ نکالیں، یہ نئے چوہے نہ پیدا ہوں، یہ نئی پاکھنڈی نہ پیدا ہوں، اور ہمارا ملک امن و امان اور چین و سکون میں رہے۔